سردار صاحب، آپ لوگ بھی عمران خان کیوں بن گئے؟ ہم نے کیا کیا؟ کون سی انتقامی کارروائی کی ہے؟ یہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں؟ یہ آپ کا خیال ہے انٹیریئر منسٹری کر رہی ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا پڑے گا، مگر میرا نہیں خیال۔ میں تو یہ کہتا ہوں اس طرح کی کارروائی ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مہذب معاشرہ ہے، ایک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ان لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ وہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں اور اتنی باتیں نہ کریں جو کہ عمران خان صاحب تو خوش ہو جائیں مگر ملک کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن آج عمران خان صاحب کہہ رہے کہ جی میرے اختیار نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کچھ اور لوگ کر رہے تھے۔ تو اگر آپ لوگوں کے دور میں بھی نہیں، عمران خان یہ صاحب ایسا ہو رہا ہے اور کوئی اور کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ لوگوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں، اب جو ہو رہا ہے وہ تو بلوچستان کی کہ وہاں جو ہوا تھا رجسٹر ان کے خلاف، اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے۔ یہاں جو ہوئی ہے وہ تو ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا انہیں، اور جو چیزیں ملی ہیں اس کے حوالے سے ملی ہیں۔ مگر میں یہی کہتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کو اور گل صاحب کو بھی اتنا نہیں جانا چاہیے کہ جہاں وہ ڈیمیج کر دیں انسٹیٹیوشنز کو اور اس طرح ٹارگٹ کریں جس پہ کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ خوش ہو، اور ہمیں بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ سو ایک ایسا رستہ نکالنا چاہیے جس میں کہ سوچ سمجھ کے بات کی جائے اور چیزیں سمیٹی جائیں۔ اچھا، راستہ تو تب نکلے گا کہ جب آپ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں۔ پہلے عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اب جب تھوڑی بہت ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو اب آپ کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو عمران خان صاحب سے کہیے کہ وہ مولانا صاحب سے کہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنے، ملاقات، مذاکرات کرنے۔ نہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں اس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کے پاس جائیں۔ وہ عمران خان صاحب نہ اقتدار میں کہتے تھے، نہ اقتدار سے اترنے کے بعد کہتے تھے، ابھی بھی نہیں کہہ رہے۔ ابھی بھی وہ ایک ایسی ٹیم بھیجیں گے جس میں ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ آئیں گے۔ وہ دوست آتے ہیں، جتنا میرا 4.5 سال یہ ایکسپیرینس رہا، ان کو اختیار دے کے نہیں بھیجتے۔ وہ آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، مگر اختیار نہیں ہوتا۔ واپس جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، واپس جاتے ہیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، بس جو کیا ہے وہی کافی ہے۔ لیکن ایک کام تو انہوں نے ماضی میں کیا ہے نا کہ اسمبلیوں میں سر جھکا کے واپس آئے ہیں قومی اسمبلی میں، اور آپ ہی اسپیکر تھے اور آپ ہی نے اتنا لمبا انتظار کیا تھا کہ ان کے استعفے نہیں منظور کر رہے تھے۔ اب بھی ان کے استعفے منظور نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کس امید پہ رکھے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اسمبلی میں؟ میں سچی بات کروں گا، ہمارے دوست ہیں، ہمارا ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میجورٹی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں یہاں ہاؤس میں بیٹھ کے یہاں اپنا رول ادا کریں۔ اور جب نعرے بازی ہوتی تھی، مجھے پتہ ہے 2014 میں ایک ایسے ایم این اے نے مجھے کہا جس سے 40 سال کا تعلق تھا، جو میرے اوپر کتابیں پھینک رہا تھا، میں جب اسپیکر تھا بیٹھا ہوا ہال کے اندر، اس نے بعد میں کہا یار اگر تمہیں برا بھلا نہ کہیں تو ہمیں جھاڑ پڑتی۔ تو میں نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں، تم کہہ دیا کرو برا بھلا، میں نہیں مائنڈ کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ اور تم نے اگر اپنی جماعت میں رہنا کہہ دو مجھے، میں ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، ان کی نظر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا تھا، بیکاز ہمارا ایک دوسرے سے رسپیکٹ کا رشتہ اب تھا۔ اگر واپس آئیں گے تو ویلکم کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہوگا پھر ان کو تانے دے کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارے شاید اس ڈر سے بھی نہیں وہ دیکھیں کیسے منہ سے بات نکلی تھی، کیسے نکلی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کہا تھا، جعلی پارلیمنٹ ہے، غلط پارلیمنٹ ہے، ہم اندر نہیں آئیں گے۔ وہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا، آگ لگا دو، جلا دو، توڑ دو، اس طرح باتیں کرتے ہیں اسی ہاؤس کے بارے میں جہاں کے خود آ کے بیٹھتے ہیں، اسی ہاؤس میں جہاں کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، جو حلف کی پاسداری نہیں وہ کر سکے، اسی میں آ کے پھر بیٹھے۔ اب وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب آئیں گے تو پھر یہ نہ کہا جائے۔ میرا خیال ہے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ نہ کہا جائے اگر وہ آئیں گے، مگر ان کی پوزیشن اتنی، انہوں نے اتنا لیے لٹکا دیا ساری چیز کو کہ اگر وہ آتے ہیں تو کس منہ سے آئیں گے، اگر نہیں آتے تو انہوں نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں ہمیں اپوز نہیں کر سکتے۔ لیکن اب تو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آ گیا ہے تو عمران خان صاحب تو اس ٹاؤنز میں ممبر نہیں ہو سکتے نا، عمران خان صاحب تو نہیں آ سکتے نا۔ نہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہاں
اب تو وہ جب عمران خان صاحب ممبر نہیں بن سکتے تو وہ کسی اور کو کیسے کیوں آنے دیں گے؟ ہاں یہ بھی بات ہے، اس لیے کہ میں اگر ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا ایک اور بھی چیز ہے نا، جو ایم این ایس کو بجٹ کے لیے ایم این ایس کو لایا کرتے تھے وہ بھی تو نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ لایا کرتے تھے انہیں کہ یار آ جاؤ کورم پورا کرو، آ جاؤ ووٹنگ ہونی ہے، تو وہ لے آیا کرتے تھے، کچھ دوست تھے ان کے۔ ہاں وہ تو ان کے لیے بل پاس کرنے وغیرہ یا اعتماد وغیرہ کے، اب تو خیر اس طرح کے ضرورت بھی نہیں ہے ان کے، اب وہ حالات وہ لوگ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت بھی خیر اب ان کی نہیں ہے۔ لیکن اب اگر وہ توڑ دیتے ہیں پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلیاں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو ہم الیکشن میں جائیں گے، پوری تیاری سے جائیں گے۔ صافی صاحب ابھی صرف وہاں کرائیں گے؟ ابھی تو وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، اس وقت نہ بیساکھیاں ہوں گی اور کیئر ٹیکر ہوگا، ان کی مرضی کی تو نہیں ہوگی کوئی۔ اگر وہ اور لیڈر آف دا اپوزیشن، آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی ایگریمنٹ نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر دے گا، جو نام ہم نے دیے ہوں گے اور انہوں نے اس میں سے، تو وہ کیئر ٹیکر ہوں گے۔ وہ کیئر ٹیکر ان کی مرضی کے تو نہیں ہوں گے، بیساکھیاں بھی نہیں ہوں گی، پھر الیکشن لڑیں گے تو حالات بھی تبدیل ہوں گے، جھوٹ بھی ایکسپوز ہو گیا، سائفر بھی ایکسپوز ہو گیا، $25,000 دے دیے، ادھر سے امریکہ کو گالی دیتے ہیں، ادھر ان سے ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ 25,000 لابس وہاں بیٹھا ہے کہ عمران خان کی پوزیشن کلیئر کرو۔ لیکن سردار صاحب ایک حوالے سے آپ لوگ بھی تو ایکسپوز ہو گئے نا، آپ کہتے تھے یہ اسمبلی جعلی ہے، اب جب خود آپ لوگوں کو حکومت ہم مل جعلی گئی، نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں، جو حکومت بنائی گئی یہ غلط بنائی گئی ہے، ہم تو یہ کہتے تھے۔ آپ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا ہے، ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں، مگر جب ان کا فیئر نہیں تھا تو آپ کا بھی نہیں تھا نا؟ نہیں فیئر نہیں، مگر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا نا، ہم نے آ کے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے، ہم نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا اور ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں کیا ڈرامہ ہوا کہ اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، جو فواد صاحب نے پڑھا وہ بھی اللیگل، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا وہ بھی اللیگل، جو انہوں نے ایڈوائز بھیج دی ریزولوشن کی پارلیمنٹ وہ بھی اللیگل، پریزیڈنٹ صاحب نے جو کیا وہ بھی اللیگل، حالانکہ پریزیڈنٹ صاحب تو بڑے مختلف اچھا، انسان۔ یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ان سب کے ان اقدامات کو اللیگل کہا ہے، غیر آئینی کہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل کہا ہے، جی، تو اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے ہماری کنسنٹریشن اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ہے، ہماری ہے۔ اگر ہم وہی حربے استعمال کرتے جو خان صاحب نے کیے ہیں تو بڑا کچھ ہو سکتا تھا، جو ہم وہ حربے استعمال کر نہیں رہے۔ نہیں، آپ تو کر رہے ہیں نا، دیکھیں پہلے یہ تھا، نہیں ہم وہ والے حربے نہیں استعمال نہیں آپ لوگ 3.5 سال آپ سب کا یہ ڈیمانڈ رہا کہ جی الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ۔ خان صاحب کہتے تھے نہیں وقت پورا کریں گے، وقت پورا کریں گے، وقت پورا کریں گے، ہم نے کہا کر لیں پورا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ۔ اب وہ اسمبلی جس کو جلد از جلد توڑوانا چاہتے تھے، وہ ہمارے مولانا صاحب اور آپ لوگوں کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ اس کی عمر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ عمران خان والا کام تو آپ کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے 4.25 سال گزارے تھے، ہم بھی کوئی 2-2.5 سال گزار لیں تو پھر دیکھ لیں گے۔ 2-2.5 سال نہیں، جتنا وقت رہ گیا اتنا زیادہ کی بات نہیں میں کر رہا، وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا۔ ہم بڑھانا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوگا تب انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے۔ اور آپ نے جو بات کی، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو عوام کے پاس جانے سے، پاپولر لیڈر تو کبھی نہیں گھبراتے، تو آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں عوام کے پاس جانے سے؟ دیکھیں ہم جب اس حکومت میں آئے تھے، کوئی خوشی سے نہیں آئے تھے، کوئی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ ایک طرف پاکستان تھا کہ خدا نہ خواستہ بینکرپٹ ہو جاتا جہاں پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور دوسری طرف تھی کہ ہم پولیٹیکل مائلیج لوز کرتے۔ ہم نے پولیٹیکلی لوز کیا، مگر پاکستان کو تھام لیا، پاکستان کو آہستہ آہستہ اس کی فوٹنگ مضبوط ہو رہی ہے۔ ابھی اتنی نہیں ہوئی جتنی ہماری خواہش تھی، ہم چاہتے تھے، مگر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب ہم اگست میں الیکشن میں جائیں گے تب پاکستان الیکشن افورڈ کر سکے گا۔ اس وقت اگر آپ الیکشن کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ، تو ہوگا کیا؟ 3 مہینے کیئر ٹیکر میں تو تقریباً ساری گورنمنٹ ہی رک جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے تھام لیا، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے جام کر دیا ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، جو بے روزگاری ہے، ڈالر کے لیے ڈار صاحب کو بلایا، وہ ڈالر ڈار سے بھی قابو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ اسٹیبلٹی آئے؟
نہیں، عوام اگر اسٹیبلٹی آئے گی تو پھر ہی ہم جائیں گے نا عوام کے پاس، اور اسٹیبلٹی انشاءاللہ لانے میں وقت لگے گا. ہمیں بھی اگر 3.25 سال مل جائے تو ہم بھی اسٹیبلٹی انشاءاللہ لا کے دکھا دیں گے. جو عمران خان صاحب کو، وہ تو 6 پہ جی ڈی پی پہنچا ہوا تھا، کہتے تھے 2030 میں ہم G20 کے ممبر بن جائیں گے. وہ کہاں G20 رہا، کہاں 6% کی جی ڈی پی کی گروتھ رہی. ہم تو نیچے سے نیچے گئے اس پیریڈ میں. کون سا مجھے ایک پروجیکٹ بھی بتا دیں جو ہم کہیں کہ ہاں یہ پروجیکٹ انہوں نے بہت اچھے کیے تھے، کہ جو ایگزسٹنگ نواز شریف صاحب کی تختیاں تھیں وہ اتاریں اور اپنی تختیاں لگا لی، یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ تو کون سا میجر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کیا؟ کوئی ہے جو ذہن میں آتا ہے؟ میرے تو ذہن میں نہیں آتا، اگر ہوگا ضرور کوئی نہ کوئی. لیکن آپ لوگوں کا بھی تو یہ دیکھیں، چوچوں کا مربع ہے، آپ کا منشور کچھ اور، پیپلز پارٹی کا کچھ اور، اختر مینگل صاحب کا کچھ اور، ایم کیو ایم کا کچھ اور، وزراء کی ایک فوج بنی ہوئی ہے، بہت ساروں کے پاس محکمہ بھی نہیں ہے لیکن ان کو بس معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے؟ میں آپ کو دیکھیں، اس میں بھی ایک نئی ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. چونکہ دوستوں سے سب سے میرا رابطہ رہتا ہے اس کو میں تو یونٹی گورنمنٹ کہتا ہوں. یہ سب وہ فورسز جو ڈفرینٹ صوبوں سے ہیں وہ یونائٹ ہو گئے. ان کو اتنا ہی حصہ نظر آتا ہے اپنا جتنا کسی اور صوبے کو نظر آتا ہے. جس طرح بلوچستان کو، ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملا ہوا ہے جو کہ کسی اور کو ملا ہے. سو یہ یونٹی گورنمنٹ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا. آنے والے حکومت بھی جب ہوگی، کچھ کو حصہ اس کے جصے سے زیادہ ملا ہے، کچھ کو کچھ نہیں ملا ہے. مثلا آپ لوگوں نے این پی کو کیا دیا ہے، آپ لوگوں نے شیرپاؤ صاحب کو کیا دیا ہے، وہ آپ کے پی ڈی ایم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور مولانا صاحب کو کیا کچھ نہیں ملا. بٹ شیرپاؤ صاحب تو خود بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور اے این پی نے بھی خود نہیں لیے. اے این پی کو فیڈرل منسٹری میرے سامنے آفر ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ہم منسٹری نہیں لیں گے. وہ پولیٹیکل لوگ ہیں. وہ لیکن گورنرشپ تو لے رہے تھے، گورنرشپ کی مولانا صاحب کے خوف سے نہیں دیا. نہیں، وہ پھر انہوں نے ایگری کیا تو دیا. ہاں، وداؤٹ ایگریمنٹ تو ہم نہ کرتے نا. اور بلوچستان میں آج تک گورنر کا فیصلہ نہیں ہو سکا. ہاں، وہ نہیں ہو سکا، اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اب جلد ہو جائے گا. لیکن آپ اختر مینگل صاحب کے مسنگ پرسن جیسے ایشوز کو سالو کر لیں گے. ہم ہر ایشو سالو کرنے کو تیار ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور جو ایشوز ہیں ان کو، یا ہم ان کو کنونس کر لیں گے کہ آپ کے ایشوز آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا، یا ہم ان کے ایشوز مان کے اور ان کو کر لیں گے جو ہونے والے ہوں گے. کئی نہیں بھی ہونے والے ہوتے، ہر چیز تو کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی. تو وہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہینڈل ہوں گی، ٹیکل ہو رہی ہیں اور ہوں گی. ایم کیو ایم کے گریونسز، ایم کیو ایم کے بھی کوئی میجر گریوینسز نہیں ہے. ہمارا ان سے رابطہ ہے. ان کا پیپلز پارٹی سے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. گورنر ان کا آ گیا، ان کا میرا خیال ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی کا، وہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے.